أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا خيرها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری بےحد احترام، عزت اور ادب کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو مسلمان بنایا، مومن بنایا، اور اللہ نے ایک عورت کو جو عزت حاصل ہونی چاہیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے عورتوں کو عزت دلائی. اتہاس میں لکھا ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ہے رسول اور نبی بنا کر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت جو ہے عورت گویا کہ اس کے ساتھ ایک جانوروں کا جیسا سلوک ہوتا ہے ایسا ایک عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. بلکہ ایسا کہو کہ ایک جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہوگا، ایسا ایک عورت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں نہ عورت کو اس کے باپ دادا کا حصہ دیا جاتا تھا، نہ اس کی کوئی عزت کی جاتی تھی. یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی جگہ پر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس کو زندہ جو ہے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں جو ہے بچی کی پرورش ہوئی، ہمارے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی. آدمی جو ہے ابھی اس کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی تھی اور اس کی خبر پھیلنے سے پہلے کہ بھئی میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو جو ہے کہیں پر جا کر جو ہے گڑھا کھود کر اس میں پھینک دیتے تھے. یہ عورت کا مقام میری ماں اور بہنوں زمانے جاہلیت میں. یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں بھی جب کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہوتا تو عورت کو بھی جو ہے یہی ترغیب دی جاتی کہ تیرے شوہر کی چتا کے ساتھ تو بھی جل کر جو ہے یہاں سے اس دنیا سے چلی. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ میری ماں اور بہنوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا میں آ کر جو عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ عورت کے کیا حق ہے. دنیا والوں کو سمجھایا کہ ایک عورت کی کیا عزت ہوتی ہے، عورت کی کیا قدر ہوتی ہے. یہاں تک کہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کے حالات طاری تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری تھی
صحابی نے جو ہے حضور کے ہونٹوں کے پاس جو ہے اپنے کان لے کر جو ہے یہ سننا چاہا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور جو ہے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کی فکر کی. الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اور نماز کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور دوسری جو چیز تھی اتقوا اللہ فی النساء کہ تم عورتوں کے بارے میں ڈرنا. یعنی آئندہ آنے والی امت، یعنی حضور یہ چاہ رہے تھے کہ میں نے جس طریقے سے عورتوں کو عزت دلائی زمانہ جاہلیت میں، میرے آنے سے پہلے ایک جانور سے بھی جو ہے بدترین سلوک ایک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا. کہیں میرے مرنے کے بعد جو ہے ایسا سلوک جو ہے لوگ نہ کرنے لگے. اس لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا کہ آئندہ آنے والی امت کہیں جو ہے عورتوں کے ساتھ جیسا سلوک زمانہ جاہلیت میں ہو رہا ہے ویسا سلوک نہ کرنے لگے. تو حضور کو اپنے آخری عمر میں مرنے کے وقت ہی عورتوں کی فکر تھی. یہ ایک عورتوں کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے. یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حبب الی النساء کہ میرے دل میں عورتوں کی محبت ڈال دی گئی. یعنی ایک انسان جو ہوتا ہے، ایک انسان اس کے دل میں جو عورتوں کی ہمدردی ہوتی ہے وہ ہمدردی اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. تو میری ماں اور بہنوں جو ہے عورتوں کا مقام جو ہے بہت اونچا مقام. عورت جو ہے ماں بھی ہوتی ہے اور ساس بھی بنتی ہے، بہن بھی بنتی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہوتی ہے. وجہ کہ ایک عورت جو ہے کہ پورا خاندان کے برابر ہوتی ہے. ایک عورت نہیں ہوتی، ایک عورت پورا خاندان کے برابر ہوتا ہے. اگر کسی ایک عورت کی عزت جاتی ہے تو گویا کہ پورے خاندان کی عزت جاتی ہے. اور جو ہے ہماری صحابیہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی ہوئی جو عورتیں تھیں جن کو ہم صحابیات کہتے ہیں، صحابی عورت کہتے ہیں، ان کی بڑی بڑی قربانیاں جو ہے میری پیاری بہنوں اور ماؤں جو ہے آئی ہیں. جتنی انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، جو ہے ہم جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم میں سنتے ہیں، کسی مولانا کی جو تقریر میں سنتے ہیں، بیان میں سنتے ہیں کہ ہماری جو صحابیہ ہے، جو صحابیات ہے، انہوں نے جو ہے اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی وہ جو ہے ہم سب کو معلوم ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم ان کے نقش قدم پر جو ہے کتنی چل رہی ہیں. ہم میں جو ہے صحابیات اور صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اپنی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانے کی کتنی فکر ہے. یہ چیز ہم نے ہماری زندگی میں کتنی سوچی اور اس پر کتنا عمل کیا، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور ایک بات ہے کہ دیکھو ہم کو آج نہیں تو کل ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اور چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے، ایک عورت ہٹی کٹی ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے، اچانک اس کو اٹیک آ گیا اور دنیا سے چلی گئی. اچانک جو ہے اس کو کوئی سر کا درد ہو گیا اور اچانک اس کو جو ہے تاؤ آ گیا تو اس کو دواخانے لے جاتے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹ چالو کرتے ہیں، لیکن وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور شفا ملنے کے بجائے وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن میری ماں اور بہنوں، اصل جو ہے یہ موت کی فکر ہے. اصل موت کی فکر ہے کہ بھی ہم کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں جو ہے ہم کو ہمارا منہ دکھانا ہے، ہماری پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. جس طریقے سے جو ہے ایک آدمی، کسی آدمی جو ہے اپنا بڑا کوئی سر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کا لیکچر سنتا ہے، اس کو اپنا سبق جو ہے اس کو اپنا جو اس کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو سناتا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور قیامت کا ماحول ہوگا.
اور سورج ایک بارش ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیاں کہ جو پہلے سے معصوم ہیں، اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ان کے اگلے بھی گناہ معاف ہیں اور پچھلے بھی گناہ معاف ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف ہیں، وہ ہستیاں بھی کہہ رہی ہوں گی کہ یا اللہ آج اس دن کو ہمیں بچا لے، آج اس دن کی ہولناکی سے تو ہم کو بچا لے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ میرا کہنا اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ میرے لیے کہنا اور آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جب ہماری یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوگی، یہ جب ہماری ظاہری آنکھیں بند ہوگی اور ہماری دل کی آنکھیں اور ہماری جو ہے روح کی آنکھیں جب ہمارے مرنے کے بعد کھلی ہوں گی، ہمارے بال بچے، جس بچے کو ہم نے اتنا پیار سے بڑا کیا، جس شوہر کو ہم نے جو ہے پوری زندگی خدمت کی، وہی شوہر ہم کو قبرستان جو ہے چھوڑنے کے لیے آئے گا، وہی اولاد ہماری قبر پر مٹی ڈالے گی، وہی شوہر جو ہے ہماری قبر پر مٹی ڈالے گا۔ میرے جو ہے میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں جو ہے کوئی کسی کا نہیں، ہم کو سب سے پہلے جو ہے ہماری آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہماری جتنی آخرت کی فکر کی ہوگی، بس آخرت کے بعد جو ہے مزے ہی مزے، لیکن اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کے لیے بہت آسانیاں، بہت آسانیاں، عورتوں کے لیے نہ عید کی نماز، نہ جمعہ کی نماز، نہ قربانی کی نماز، گویا کہ عورت کے لیے جو ہے دین پر چلنا بہت آسان ہے، نہ ان کے لیے کمانے کی ذمہ داری، نہ باہر سے کچھ لانے کی ذمہ داری، گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ عورت کو گھر کی رانی بنا دیا۔ عورت گویا کہ چاہے اپنے آپ کو بھلے نوکرانی سمجھے کہ بھئی ساس مجھ سے جو ہے کام کروا رہی ہے، ساس مجھ سے خدمت کر رہی ہے، لیکن حضور جو ہے وہ اسی ماحول میں وہ کیا ہے، عورت جو ہے وہ رانی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ عورت جو ہے پیدا ہی اسی لیے کی گئی کہ بھئی جو عورت شوہر کی خدمت کرے، عورت جو ہے ساس کی جو ہے خدمت کر کے، اپنے جو ہے بڑوں کی خدمت کر کے ان کا دل جیتے، یہی جو ہے میرے دوستوں اور جو ہے میری ماں اور بہنوں، یہی جو ہے عورت کی جو ہے ان کو پیدا کر کے جو ان کا جو ہے مقصد کہ بھئی عورت جو ہے وہ ماں بھی بنے، بیٹی بھی بنے اور کسی کی بیوی بھی بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کرے، سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے، یہی اصل عورت کا رول ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن آج ہماری مستورات کا حال کیا ہے؟ ہم نے ہمارے شوہروں کا حق ادا کیا نہیں، اور ہمارے اگر شوہر کا ہم نے حق ادا کیا تو شوہر کا حق ہم نے کتنا ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ دین پر عورتوں کے لیے چلنا بہت آسان ہے کہ چلو جو لوگ مرد ہوتے مرد ان کے لیے تو جو ہے گھر کا کام جو ہے گھر کی چیزیں لانا رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتا ہے، شریعت نے ان کے ذمہ دار ہے، کمانا ان کے ذمہ دار ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے جو ہے باہر رہنا، پھر جو ہے باہر جا کر گھر پر آنا، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے مرد پر ڈالی ہے، اور اس کے باوجود مردوں کے لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں، گویا کہ مرد کی زندگی کیا ہوتی ہے، پوری کی پوری اس کی زندگی مشغولی والی ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی زندگی اتنی مشغولی والی نہیں ہوتی جتنی مردوں کی ہوتی ہے۔ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت 4 کام کر لے، کتنے کام؟ کوئی عورت اگر 4 کام کر لے تو جنت کے جون سے بھی دروازے سے اس کو داخل ہونا ہو داخل ہو جائے۔ بولو اس سے بھی بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ صرف 4 کام کرنے عورت کو، صرف 4 کام، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہی ہے کہ کوئی عورت 4 کام کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے اس کو جانے کی پوری اجازت ہے، گویا کہ اس کے لیے جنت کا داخلہ فکس ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے،
5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ نمبر 2 رمضان کے فرض روزے رکھنا۔ نمبر 3 اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ اور نمبر 3 جب اپنا شوہر جو ہے وطن میں نہ ہو، غائب ہو، کسی کام کے لیے گیا ہو، تو اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ 4 کام جو ہے جو کر لے، اس عورت کے لیے حضور نے جو ہے جنت کی بشارت دی ہے کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اور جنتی بھی جو ہے جس عورت جو ہے جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے، اس دروازے سے داخل ہونے کی اس کو پورے کے پوری اجازت ہے۔ لیکن جو ہے آج ہم نے جو ہے اس حدیث پر کتنا عمل کیا؟ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہمارا کتنا وقت فون کے پیچھے جا رہا ہے، انٹرنیٹ چلانے میں جا رہا ہے، ادھر ادھر کے ویڈیو دیکھنے میں جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے پریشان کرتے ہیں، پاک نہیں رہنے دیتے، پیشاب کر جاتے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ سب جو ہوتے یہ سب کوئی چیز نہیں، یہ سب چھوٹنے کی چیزیں ہیں۔ ہماری صحابیہ جو عورتیں تھیں، صحابہ کرام کی عورتیں، وہ اتنی مشغولی کے باوجود، حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار حضرت علی نے جو ہے حضرت فاطمہ پر جو ہے ترس کھا کر کہا کہ فاطمہ، کہ تم جو ہے گھر کا کام خود کرتی ہو، جھاڑو لگاتی ہو، پوتے لگاتی ہو، اور جو ہے کنویں سے جو ہے ڈول اٹھا کر بھرتی ہو، اور جو ہے ہاتھ سے چکی پیستی ہو، جس کی وجہ سے جو ہے حضرت فاطمہ کو ان کے جسم پر زخم پڑ گئے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ کہ اپنے ابا کے یہاں اگر کوئی غلام یا باندی آئے ہو تو ان سے جو ہے غلام یا باندی لے لو۔ تو ان سے جو ہے تو میری ماں اور بہنوں، ہم نے جو ہے اس حدیث پر کتنا عمل کیا، یہ ہم سب کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہے ہم نے شوہروں کے حق کو کتنا ادا کیا۔ سب سے بڑا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا وہ فرض نماز اور فرض روزے کے بعد جو ایک عورت پر سب سے بڑا حق ہوتا ہے وہ حق جو ہے اپنے شوہر کا ہوتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے کہا کہ اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ میرے ماں اور بہنوں شوہر کا مقام، یہ اپنے خاوند کا مقام، لیکن ہم نے جو ہے ان کے حق کو کتنا ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے شوہر کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، اور آسانی کے طور پر، مختصر طور پر یہ کہ میری ماں اور بہنوں کے شوہر جو ہے ہمارے لیے اتنا کماتا ہے، یہاں تک کہ جانے والے جو ہے 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ میری ماں اور بہنوں ان کا جانے کا من نہیں ہوتا،
وہ بھی اپنے بال بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بھی دل ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک عورت کا دل ہوتا ہے، ایک عورت کی آنکھیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں جو ہے ایک انسان جو ہوتا ہے، مرد جو ہوتا ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے، اس کا بھی کلیجہ ہوتا ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں جو ہے اپنے شوہروں کی ناشکروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہماری زندگیاں جو ہے شوہر کی ناشکری سے بھری ہوئی، جو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمان کے اوپر گئے تھے معراج کی رات میں، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے بہت سارے حالات دریافت کیے کہ بھئی آپ ساتوں آسمان اور جو ہے آپ ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے، جنت میں گئے، اور جو ہے آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، وہاں کی ہر چیز کو دیکھا آپ نے، وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو حضور نے جو ہے وہاں جو چیزیں حضور نے عجیب و غریب دیکھی تھی، وہ صحابہ اور صحابیات کے سامنے رکھی۔ تو ان میں سے ایک چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ بھئی میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ، یعنی ایسے لوگ کہ جو دنیا میں غریب تھے اور دیندار تھے، وہ لوگ سب سے زیادہ جو ہے جنت میں موجود ہیں۔ اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو پایا، سب سے زیادہ عورتوں کو پایا۔ اور یہ بیان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سامنے بھی کیا تھا، تو عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کہ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس لیے کہ تکفرن العشیر، کہ تم لوگ شوہروں کی بہت نافرمانیاں کرتی ہو، شوہروں کی بہت ناشکریاں کرتی ہو، اور تم غیبت کرتی ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں میری ماں اور بہنوں کہ اگر مان لو کہ کوئی عورت اگر تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کا جو ہے حق مارتی ہیں، اور اپنے شوہر کی جو ہے اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی، تو میری ماں اور بہنوں اس کی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اس کی عبادتیں، یہ اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے ایک شوہر کا، ایک مرد کا حق یہاں تک ہے باپ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر مان لو کہ ایک عورت کی شادی ہو چکی ہے اور اسی وقت اس کا باپ یوں کہے کہ بھئی بیٹا پانی لا، اور دوسری طرف سے اس کا شوہر کہے کہ بھئی فلاں تو مجھے پانی پلاؤ، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ بھئی شوہر کا حق زیادہ ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے باپ کو بعد میں پانی پلائے، شوہر کو پہلے پانی پلائے۔ یہ شوہر کا حق ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آج ہم جو ہے ہمارے شوہر کو اتنا پریشان کرتی ہے، اتنی تکلیفیں پہنچاتی ہیں۔ شوہر صبح کا گیا ہوا شام کو آتا ہے، لیکن ہماری فرمائشیں اور ہماری چاہتیں اور جو ہے ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی۔ ہم کو اچھے سے اچھا فون چاہیے، چلو شوہر دلا بھی دیتا ہے۔ ہم کو اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، چلو شوہر کھلا بھی دیتا ہے۔ اچھے سے اچھی ہوٹل تو کہ ہم کو شوہر لے کر جاتا ہے، لیکن ہم نے شوہر کو کتنی تکلیف دی ہم کو معلوم ہے؟ ہم شوہر کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اس کا دل کتنا دکھاتے ہیں۔ ہمارا کوئی نہ کوئی وہ جب بیچارہ صبح کا 9 بجے 8 بجے کام پر جاتا ہے، شام کو آتا ہے، تو بس اس کا دل خوش کرنے کے بجائے، اس کو ٹھنڈا پانی کا گلاس دینے کے بجائے، اس کو شربت کا گلاس دینے کے بجائے ہم ہمارے شکوے پورے دن کے سنا دیتے ہیں اس کو۔ اب شوہر گھر کا بھی نہیں رہتا، گھاٹ کا بھی نہیں رہتا،
یہاں تک کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل عورتوں سے بالکل کنٹال کے عورتوں سے اکتا کے باہر چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس سے تو اچھا ہے کہ باہر جا کر 2 سال 3 سال کے بعد آؤ اور جو ہے باہر جو ہے نو ٹینشن زندگی جیو. گویا کہ ہم خود جو ہے ہمارے شوہر کے دل سے ہماری محبت کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا. دیکھو شوہر جو ہوتا ہے نا وہ بیوی سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہوتا کہ جو بیوی سے لیکن بیویاں بعض ایسا کام کرتی ہیں کہ بھئی مان لو کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو بھی رکھتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی رکھتے ہیں, اپنی بہن کو بھی رکھتے ہیں, سب کو رکھتے ہیں, سب کا خیال رکھتا ہے. اور ایک انسان کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بعض جو عورتیں ہوتی ہیں بالکل سرفیری ہوتی ہے, اللہ نے ان کو اوپر کا مال نہیں دیا ہوتا تو جو ہے وہ یوں کہتی ہے کہ نہیں تم ان کو مت رکھو مجھے ہی رکھو. وہ بیچارہ باہر جا کر دبئی جا کر گلف میں جا کر پوری کی پوری تنخواہ تم کو بھیج دیتا ہے. آپ نے کبھی اس کو ایسا کہا کہ بھئی تم نے اپنی ماں کو بھیجا, اپنی بہن کو کچھ ہدیہ دیا تم نے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ہے اور اس سے سب سے بڑی جو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل میں جو ایک عورت کی اپنی گھر والی کی محبت ہوتی ہے نا وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. دیکھو آپ شوہر کی محبت کو اس کی ماں سے اور اس کی بہن سے الگ کر کے حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دماغ میں ایسا ہو کہ بھئی شوہر میرا ہی رہے, میں اس کو ماں سے الگ کر دوں, میں اس کو بہن سے الگ کر دوں, میں اس کو پوری دنیا سے الگ کر کے میرا بنا لوں اور اس کی محبت مجھے ملے, تو شوہر آپ کو ظاہر میں تو محبت کرے گا نہیں لیکن دل میں اس کا دل میری ماں اور بہنوں دکھتا ہوگا. اگر آپ الگ رہیں, میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہیں, آپ الگ رہیں لیکن ساتھ میں آپ اپنے شوہر کو سامنے سے کہیں کہ تمہاری ماں کی خدمت کرو, اپنی بہن کو ہدیہ دو, اپنے ماں کے پاس جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو اور جب تنخواہ آئے تو صرف جو ہے میرا ہی حق مت جانو, اپنی بہن کا بھی جانو, اپنی ماں کا جانو, اپنی بھابھیوں کا جانو, اپنے بھائی کا جانو. یہ ایک عورت کی خاندانی ہو. جو خاندانی عورت ہوتی ہے اس کی جو صلاح ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو ایسی ہوتی ہے. وہ پورے گھر کو جو ہے پورے گھر کو اپنا بنا کر چلتی ہے. لیکن دیکھو ایک شوہر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے گالیاں بھی جو ہے سیٹ کی برداشت کرتا ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا کہ بھئی مولانا کہ مجھے કંપની માં નોકરી કરું છું કે એ કંપનીમાં મારે ગાળો સાંભળવી પડે છે શેઠિયાની ને એના જેવા તેવા શબ્દ સાંભળવા પડે છે. તો मैंने उसको कहा कि भाई तो तू नौकरी મૂકી दे. तो उस आदमी के अल्फाज क्या है, मैं आपको उसके अल्फाज कहता हूँ कि भाई बायडी बच्चा માટે भी ना गाली बर्दाश्त करवी पड़े. गोया कि वो आपके लिए सेठ की गाली बर्दाश्त करता है, आपके लिए धूप बर्दाश्त करता जो है आपके लिए धूप बर्दाश्त करता है, आपके लिए ठंडी बर्दाश्त करता है, आपके लिए बारिश में जाता है, हर चीज बर्दाश्त करता है. और वो शाम को बेचारा आता है तो वही आपके शिकवे शिकायत चालू, आपकी फरमाइशें चालू. अच्छे से अच्छा फोन आपको दिला दिया आप पर भरोसा करके. बाज औरतें ऐसी होती हैं जो शोहरों के साथ गद्दारियां करती हैं. शोहर उनको रखता है, शोहर उनको मोहब्बत करता है, उसकी हर मांगी हुई चीज देता है, लेकिन शोहरों के साथ गद्दारी करते हैं. ऐसी औरत को तो जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होती. और बाज औरतें ऐसी होती है, देखो ये मैं जो आपको चीज़ कह रहा हूँ ना वो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ. आपकी लागणी
اور جو ہے آپ سے جو ہے تعلق ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شوہر کے حق جو ہے نا بہت نازک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، اپنے شوہر سے ہر وقت گیلا شکوہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو جو ہے تکلیفیں پہنچاتی ہے، اس کے گھر والوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی عورت جو ہے اس عورت کو پکار کر کہتی ہے کہ اے عورت، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف دینا بند کر، یہ آج نہیں تو کل ہمارے پاس چلا آئے گا اور ہم اس کو خوش کریں گے۔ یہ ایک شوہر کا حق ہے۔ آپ کو اچھی سے اچھی چیز دلا دی اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو، آپ دیکھو ہمیشہ جو ہمارا گھر والا ہوتا ہے اس کی حالت ہمیشہ اچھی نہیں رہتی، بعض مرتبہ اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ سیٹ اس کو کام سے نکال دیتا ہے، بعض مرتبہ اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو ہمارے دلوں میں اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم کو وہ رکھتا تھا، جب تک ہم کو کھلاتا پلاتا تھا، جب تک ہم کو اچھی اچھی ہوٹلوں میں گھماتا تھا، تب تک تو جو ہے ہم ہمارے پیئر میں جا کے ہماری ماں کو، بہنوں کو، سب کو کہتے تھے کہ بھئی مارو گھر والا تو وہ مجانوں سے، کہ میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میری ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ لیکن ذرا سی اس کی حالت ڈھیلی ہو گئی، بیچارے کی نوکری چلی گئی یا اس کی کچھ آوک بند ہو گئی، ویسی میری ماں اور بہنوں ہماری نظروں سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری گھر گھر کی کہانی اور ہمارے گھر گھر کی سٹوری۔ حالانکہ ایک خاندانی عورت جو ہوتی ہے، ایک سچی عورت جو اپنے شوہر سے سچا پیار کرتی ہے، سچی محبت کرتی ہے، وہ شوہر کی اچھی حالت میں بھی اس کا ساتھ دے گی، اور شوہر کو کبھی تکلیف پڑ جائے، شوہر غریب ہو جائے تو کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ یہ خاندانی عورت کی علامت ہے۔ بعض مرتبہ جب عورت اپنے میکے جاتی ہے تو اس کا ٹیوشن شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی عورت جب نئی کسی بھی جگہ پر شادی کر کے آتی ہے تو اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، سب کے ساتھ جو ہے وہ بالکل میل جول کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرتی ہے، ساس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہتی ہے، اپنی نند کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے رہتی ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ لیکن اب جیسے ہی وہ 3-4 دن کے بعد اپنے پیئر جاتی ہیں آرام کرنے کے لیے یا کسی بھی کام سے، تو وہاں پر کچھ مستورات کا ٹیوشن چالو ہوتا ہے اور باقاعدہ کچھ عورتیں اس سے بات کچھ پوچھتی ہے کہ بھئی تاری ساسو કેવી, તારી નણંદ કેવી, તું આખો દિવસ શું કરો, તારું આખો દિવસ તું શેડ્યુલ શું છે, तू घर में કેટલું काम करो। देखो ये जो होती है ना औरत और मर्द के दरमियान, ये चीज़ हदीस में आता है कि जो कोई औरत या जो कोई मर्द शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को ख़त्म करवा दे, वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। जे भाई भागला पड़ावे છે ને સાસરિયામાં ને એમાં ઈ औरतो जन्नतમાં नहीं जाए, ઈ जन्नतમાં જવાના સપના છોડી દે। आ वस्तु ने और ये चीज कुरान में कि वो लोग जो मियाँ और बीवी के दरमियान उनकी मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं, जो ससुराल में इंटरेस्ट पाते हैं, वो लोग का आखिरत में कोई जो हिस्सा नहीं है। एक औरत जब नई आती है तो वो सबको खुश रखती है, लेकिन वहाँ जाकर जैसी पियर में जाएगी उसका ट्यूशन चालू हो जाएगा।
और फिर ट्यूशन ऐसा चालू होगा कि भाई आ काम तारे न कराय, आ काम तो तारी सासू ने अपाय तारे। आटલું બધું કામ કરો છો તું, આટલું બધું આખો દિવસ કામ કરો, કપડાય તું ધોસ, વાસણે તું ધોસ, यानी ऐसा गोया कि देखो औरतें जो होती ना भोली होती, अल्लाह ने औरत को जो है ना बहुत भोला बनाया, किसी की बात में आ जाती है। और औरत का दिल नरम भी बहुत होता है, किसी की बात भी सुन ली फौरन उस पर अमल चालू। इसलिए आजकल की औरतों को अक्लमंद बनने की जरूरत है। तमे लोगों होशियार बनो, समझदार बनो। આવી ઘણી બધી બાઈઓ, આવા બધા ઘણા બધા માણસો આપણી પાસે આવશે કે જે ધણી બાળીની મોહબ્બતને જોઈ નથી શકતા, वो सासू वारे વધારે મોહબ્બતથી રહેશે, જોઈ નથી શકતા। એ લોકો આપણી પાસે આવીને આપણા કાન ભરશે, પણ આપણે કોઈનું સાંભળવાનું નહીં, કેમ કે એ લોકો આપણાને ઘરની બંધાવી દે, ધણી કાઢી મૂકશે, સાસુ કાઢી મૂકશે, तो ये लोग घर नहीं બંધાવી દે। माँ ने बाप तो खाली रोटलो आपसे, घणी नहीं आपी दे। इसलिए जो है अपने शौहर के हक को पहचानो। और बाज औरतें जो होती है, मान लो कि और कभी भी शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान मान लो झगड़ा हो गया, ये जो बात कीमती बातें हैं ना, वो मैं आपके सामने बताता हूँ, जो खुद के अनुभव की भी है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। देखो, जिसका घर में सुख आ गया ना, उसके बाहर भी सुख आएगा। इसीलिए जो है एक कहेवत है कि जेनो नास्तो बगड़ियो एनो आखो दिवस बगड़ियो ने जेनी घरवाली बगड़ी एनी आखी जिंदगी बगड़ी। इसीलिए जो है मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई कभी कभार ऐसा मौका भी आता है कि जो है सासू और बहू के दरमियान नहीं बनती, या जो है बहू और जो है शौहर की बहन के दरमियान जो है कुछ तो उसको जो इस मामले को समझदारी के साथ हल करना चाहिए। इस मसले को समझदारी के साथ हल करो। इसको उलमा से पूछो, या अपने घर के मर्दों को कहो कि वो लोग उलमा के पास जाए और पूछे। अभी एक केस मेरे पास आया था, जो है हमारे भावनगर में एक आदमी है, उसकी नई शादी हुई, अभी उसके शादी के 3 साल हुए और उसकी 1 साल की बच्ची है। अब उसकी घरवाली पहले जब आई थी तब अच्छी तरह रह रही थी, 6-8 महीने उसने अच्छा वक्त जो है उसके साथ अच्छा वक्त दिया, उसकी माँ की खिदमत कर रही थी, उसकी बहन का हक अदा कर रही थी। मतलब एक जो खानदानी औरत है इस तरीके से रहा करती थी। लेकिन अमुक बायुनी चढ़ावी, अमुक बायुनी जो है શીખામણું લઈને અને અમુક બૈરાની ચડાવણીમાં આવીને એ औरते जिद करी कि मारे मारी माना घरे जाओ। अब हुआ ये कि वो औरत 3 साल से वहां है, 3 साल से मुस्तकिल जो है वो अपनी माँ के घर है, और उसकी माँ भी कह रही कि तू जा बेटा, तारा वरना घरे जा। उसका बाप भी कह रहा है कि बेटा तू तारा वरना घरे जा, एनो तू हक अदा कर ने न्या बदारे हम्पी ने रे। लेकिन उसकी जो बहनें हैं ना, बड़ी बहनें और उसकी सहेलियां, वो उसको फांस मारती कि भाई न्या जी ने हूँ करीश, तारो धणी तने हूँ तने फेरा विदेश ने उगाड़ी दईश। इसलिए मेरी माँ और बहनों जरूरत है कि जो है हम शौहर का हक अदा करें। और आपको जैसा कि मैंने कहा कि एक औरत का भी इतना बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा
ساس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بہو کا مقام سمجھے، اپنے بہو کا مرتبہ سمجھے۔ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساس ایسی ہوتی ہے کہ جیسی بہو شادی کر کے آئی پہلے ہی دن اس کو چوکھا کام چاہیے، پہلے ہی دن اس کو کام کاج جو ہے چوکھا چاہیے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اس میں ہوتا ہے کہ دیکھو پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ بالکل تربیت کی ہوئی تھی، اور 12 سال میں 14 سال میں جو ہے ان کو جو ہے کام کاج جو ہے گھر کا دے دیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی اسکول کا ماحول ہے، اسکول پڑھ کے ہی ابھی کی جو ہے بچیاں تو 18 سال میں 20 سال میں 22 سال میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور کچھ کام کاج نہیں جانتی۔ اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ پہلے ان کو کام کاج، دیکھو یہ سب سے پہلے یہ جو گھر کے جھگڑے چالو ہوتا ہے نا وہ کام کاج کی وجہ سے چالو ہوتا ہے کہ بھئی کام چوکھا نہیں ہو رہا، کام اس کے جیسا نہیں ہو رہا، جیسا میں کام کر رہی ہوں ویسا کام نہیں ہو رہا۔ نہیں یار، وہ بھی ایک بچی ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ بھی نئی آئی ہے، تو تمہاری گھر کی روٹی اس کو پیار محبت سے سکھاؤ، اس پر چلا کر زبردستی کر بچے کے کان بھر کر کے تاری گھر والے کا کرتی نہیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے گھر کو ہینڈل کرو گے تو اس طریقے سے جو گھر کیا ہوتے ہیں تباہ برباد ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے گھر ہینڈل نہیں ہوتے، اس طریقے سے گھر نہیں چلتے۔ اب جس لیول پر آپ ہو ابھی، یعنی ایک ساس جو ہوتی ہے وہ جس لیول پر ہوتی ہے اور جو اس کے کام کاج کرنے کی سسٹم ہوتی ہے وہ اس کی 60 سال ہو گئی تب جا کر اس کا یہ کام کاج کا لیول بنا ہے، لیکن ابھی وہ تو 20 سال کی ہے نا۔ اب جس لیول پر آپ ہو، جس لیول پر ایک 60 سال کی ماں ہے، اس لیول پر لے جانے کے لیے جو ہے آپ کو اس کو پیار محبت اور اپنی بچی سمجھ کر اس کو رکھنا پڑے گا، اپنی بچی سمجھ کر اس کو سمجھانا پڑے گا۔ ڈیوڑا بھی એને હોકાટા ભરીને કહેવાનું તો આનેથી છે ને જે આપસની મોહબ્બત હોય ને એ મોહબ્બત ખતમ થઈ જાય। આ તમને જે ઘર ચલાવવા માટે જે મેન વસ્તુ છે, મોટી વસ્તુ, એ તમને એટલે કહું છું કે આપણને ખબર પડે કે જો અમુક વખતે એવું હોય, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتیں ہمارا شوہر بھی ہم کو نہیں کہہ سکتا، ہمارے پپا نہیں کہتے، ہماری ممی نہیں کہتی، ہمارا بڑا بھائی نہیں کہتا، اور ہم کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو بعض باتیں جو میں نے آپ کو کہی نے وہ ایسے پوائنٹ ہے کہ جو باپ بھی نہیں کہتا، ماں بھی نہیں کہتی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو۔ جتنا دیکھو گھر جو ہوتے ہیں نا، گھر وہ آپس میں محبت سے چلتے ہیں، زور و زبردستی سے وٹم وٹی سے نہیں چلتے، آپس میں پیار محبت سے چلتے ہیں۔ اور ایک بات جو مجھے کہنی تھی جو عورتوں سے، کہ بعض جو ہماری عورتیں، میں نے دیکھا کہ رکشا بندھن جب تھا تب وہ دریا پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو گیروں کے تہوار ہوتے ہیں وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، اور وہاں جو کچھ بھی موج مستی ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، وہاں سوار ہوتے ہیں اور وہاں انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا پاپ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں وہ کری جی؟ بعض مستورات کو تو میں نے دیکھا کہ مغرب کے ٹائم پر دریے سے آ رہی، اب کافروں کا تہوار ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، اور وہاں پر ہماری مستورات برقعے پہن کر کر چلی جاتی ہیں۔ دیکھو گیروں کا ابھی سنگٹھن ہے ہماری ماں اور بہنوں کو بگاڑنے کا، ہماری ماں اور بہنوں کو خراب کرنے کا، ان کو اونھے رستے لے جانے کا۔ آج جو ہے جتنے بھی غیر سماج ہے سب کا سنگٹھن بنا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی ہوشیاری میں سے نکل جاؤ۔ ہم جو
हमारे शोहरों के सामने हो जाते हैं कि तमने कांई खबर न पड़े, तमे तो नहीं लई जाता कांई, हमें तो जाइए ने हमारा मन खुलासा करवा। ये सब बातें मेरी माँ और बहनों, ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने देखे कि एक औरत जाती है तो उस पर जो होती है ना, वो 10 लोगों की नजर होती है, 10 लोगों की, 10 गैर की होती है नजर। अब वहां पर हमारी 8-10 मस्तूरात, 10-15 मस्तूरात जाती है और पूरा टोला का टोला उनका होता है। इसलिए इस चीज से बचे। ये चीज जरूरी है कि भाई कोई जाता हो तो उसको भी रोकना चाहिए। अगर सास बहू को रोक रही है तो बहू को मान लेना चाहिए। अगर शौहर जो है अपनी बीवी को रोक रहा है तो बीवी को मान लेना चाहिए, इसलिए कि ये अपने लिए ऐसे ऐसे केस बने कि ऐसे मेले में, और ये आंखों से आंखें जो मिलती है ना, वो ऐसे ही मेलों में जाने से जो है, ये सब कुछ ऐसे ही मेले में जाने से होता है। और वहाँ वो जो दरिया पर कब्रिस्तान है, कैसी हस्तियाँ वहाँ पर सोई हुई है, वहाँ पर कैसे अल्लाह वाले हैं, और वहाँ पर वो लोग ऐसे खेल करते हैं, नाटक करते हैं, और हम वहाँ जाकर उनका साथ सहकार देते हैं, वहाँ शरीक होते हैं। अभी एक जो है हमारे भावनगर में एक अल्लाह वाले आए थे। उन अल्लाह वालों ने एक बच्ची का किस्सा सुना है। बच्ची थी शायद 20 साल की। मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि उनके संगठन कितने पावरफुल हैं। वो अपनी मस्तूरात को, मुसलमान की मस्तूरात को जहाँ कहीं भी देखते हैं, उनकी जो होती है ना निगाह वहाँ पर होती है। वो मौलाना कह रहे थे कि एक औरत अपनी बच्ची को मेरे पास इलाज के लिए लाई, उसको खतरनाक अंदर तकलीफ हो गई, जिसको हमारी भाषा में भूत पलित कहो, तो उसको अंदर तकलीफ हो गई थी, और इतनी तकलीफ हो गई कि उसको आईसीयू में दाखिल करना पड़ा और मरने के करीब हो गई थी। तो फिर वो जो जिस मौलाना के पास इलाज करने गई थी, उस मौलाना ने कहा कि भाई आए छेली वस्तु खाती थी। तो फिर वो लोग तो उस बच्ची ने कहा कि भाई उन्हें छेली वस्तु से ने एक પાણીપુરીની લારી હતી, ત્યાં એ પાણીપુરીવાળો હિન્દુ હતો અને ત્યાં પાણીપુરી ખાધી હતી, અને જ્યારથી પાણીપુરી ખાધી છે ને ત્યારથી મારી હાલત ખરાબ છે। तो उस मौलाना ने कहा कि उस पानीपुरी वाले की दुकान पर जाकर तुम चेकिंग करो कि वहाँ से जो है ये फॉल्ट आ रहा है। तो ये जो बच्चे का बाप था, बच्ची की माँ थी, बच्ची के घर वाले थे, वो उस पानीपुरी वाले की लारी पर गए और देखा तो वहाँ पर पानीपुरी के साथ जो है ना, जो उसमें आलू होता है, पानीपुरी होती है, प्याज, उसके साथ एक सफ़ेद कलर की राख रखी हुई है। एक सफ़ेद कलर की राख, जो भी उर्खे वाली लड़की उस लारी पर पानीपुरी खाने के लिए आती है तो वो जरा चपटी सी राख उसकी पानीपुरी में डाल देता है। आज तक जिन मस्तूरात ने उसकी लारी से पानीपुरी खाई है, सबकी सब जो है भूत पलित में आ गई। इसलिए उनके संगठन है, आप समझो, अपने घर की बच्चियों को संभालो, उनको फोन मत दो, उनको एंड्रॉइड फोन मत दो। आज फोन में कैसी गलत चीज आ रही है, कैसे गलत वीडियो है। आप YouTube खोलो तो फौरन गंदी चीजें चालू हो जाती है। अब एक माँ अपनी बेटी के पास फोन होता है, फोन में कुछ चेक नहीं करती, भाई उसकी सहेली से बात हो रही है या किससे बात हो रही है, फोन में क्या कर रही है, 1-1 बजे तक, 2-2 और जो है 1:30 बजे तक ऑनलाइन है। तो हमने कभी तहकीक की है कि भाई ये ऑनलाइन क्यों है? हमने कभी उसकी तहकीक की है? क्या ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये जो बच्चियाँ खराब होती हैं, गलत रास्ते पर जाती हैं, इसका मेन जो होता है ना वो रोल, वो ये फ़ोन है। फ़ोन, अपनी जवान लड़कियों को फ़ोन मत दो, अगर दिया हो तो वापस ले लो।
તાલીમ દો કે બેટા જો અમે તારી ઉપર આ વિશ્વાસ કર્યો છે, તું અમારી છોકરી છો ને તારા ભણતર માટે અમે તમને ફોન આપ્યો છે, हमारी इज्जतनी लाज राखजे, उनको अपनी इज्जत का वास्ता दो कि हमें तने मोटी करी છે, तने प्यार मोहब्बत थी खवડાવ્યું પીવડાવ્યું ને તને ભણાવ્યું છે, હવે આ અમે તારા હાથમાં ફોન રાખી છે, મારીને તારા પપ્પાની ઇજ્જતનો ફાલુદો ન કરતી। ये चीज़ें माँ बाप को समझनी चाहिए, लेकिन हमें કેટલું સમજાયું? ध्यान રાખજો, કયામતના દિવસે औलादના બારામાં પૂછપરછ થાય, औलाद के बारे में भी क़यामत के दिन पूछपरछ होगी। यहाँ तक आता है कि बाज जो होंगे बच्चे क़यामत के दिन जब अल्लाह उन पर अज़ाब देगा तो वो लोग यूँ कहेंगे, वो बच्चे बच्चियाँ यूँ कहेंगे, या अल्लाह जो है हमारे माँ बाप को 2 गुना अज़ाब दे, हमारे माँ बाप को डबल अज़ाब दे, इसलिए कि हमारे माँ बाप ही हमको जो है इस रास्ते ले गए थे और हमारे में बुद्धि नहीं डाली कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ को समझो आप कि भाई, और अगर नहीं समझते तो किसी के पास से जानकारी लो, किसी आपा के पास आप बैठो कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। इसीलिए मेरी माँ और बहनों, ज़रूरी है कि हम हमारे घर घर में जो फ़ज़ाइल अमाल की तालीम चालू करें। तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जवान बच्चियों में दीन आएगा, हमारी जवान बच्चियों में जो इस्लाह पैदा होगी, हमारी जवान बच्चियाँ जब सहाबियात के किस्से सुनेंगी, हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा, हज़रत उम्मे सलमा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के किस्से सुनेगी तो ये सब ऑटोमेटिक फ़ोन रख देंगी और ऑटोमेटिक उनको मालूम हो जाएगी कि भाई आ बधी लत खोटी છે। આ બધી વસ્તુ એટલે થાય છે કે અમારા ઘરમાં ગામની ગીબતો, ગામની ચુગલીઓ અહીંની અહીં કરવાની, અમારા ઘરમાં કોઈ દી દીનના તસ્કરા થતા જ નથી, કુરાન હદીસના તસ્કરા થતા જ નથી, અમારા ઘરમાં કોઈ દિવસ કુરાનનું કે અલ્લાહના રસૂલની વાતનો તસ્કરો ન થતો। આ એના બધા નતીજા છે કે આપણા મુસ્લિમ સમાજની છોકરીઓ આડા રસ્તે જાય, છોકરીઓ નાની ઉંમરમાં બગડે। એટલે તમામ મસ્તુરાતથી ગુજારિશ છે કે પોતાના ઘરમાં ફઝાઇલ અમાલની કમ સે કમ 5 મિનિટ તાલીમ કરે, કમ સે કમ 5 મિનિટ, કેમ કે તમારા ઘરવાળામાં દીનદારી હશે ને તો એ ખાલી એની સુધી, પર તમારા જો કોઈ औरतમાં ને મસ્તુરાતમાં દીનદારી હશે ને તો એના બધા છોકરાઓમાં આવશે, છોકરીમાં આવશે, આખા ખાનદાનમાં આવશે।